اگر حرم کو ہلکی سی خروج بھی آئی نا فرحاج تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بلاج نے دھاڑتے ہوئے کہا، جسٹ ریلیکس یار، اور حرم کو تو اب بھول ہی جاؤ۔ اور ہاں یاد آیا، اب جب حرم اور میں شادی کریں گے نا تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایسا بہت کچھ ہے مجھ میں جو تم میں نہیں ہے۔ اوکے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ اس نے ہنستے ہوئے کال کٹ کی اور اس کے کال کٹ کرتے ہی حرم واپس روم میں آئی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ کیسے اس شخص کی باتوں پر یقین کر سکتی تھی؟ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں اس شخص کی باتوں پر یقین کر کے اس کے ساتھ آ گئی؟ اور بالاج، وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں؟ اب کیا کروں میں اللہ؟ اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ بالاج نے موبائل اسکرین کو دیکھا جہاں اب کال کٹ ہو چکی تھی۔ اس نے موبائل پوری قوت سے دیوار پر مارا اور خود بے دم سا بیٹھ گیا۔ اس نے نہ جانے حرم کو کیا کہا ہوگا۔ وہ سوچنے لگا اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ جتنا وہ فرحاج کو جانتا تھا اس نے کوئی اپنی ہی طرح کا گھٹیا بات کی ہوگی۔ یا اللہ، یا اللہ، وہ جہاں بھی ہو اسے بس محفوظ رکھنا، اسے اپنی امان میں رکھنا۔ مجھے تیری ذات پر پورا بھروسہ ہے میرے مالک۔ اس نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ وہ فرحاج کی باتوں میں آ کر غصے میں اس کے ساتھ تو آ گئی تھی، مگر اس نے ایک بار بالاج کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا اس بات کو بڑھا دیا گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ بالاج کیا سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں؟ اس نے کیسے فرحاج کی باتوں میں آ کر اس کی مکروہ باتوں کا بھروسہ کر لیا؟ اس فرحاج کی باتوں کا اس نے دور رہنے کا اسے سختی سے آرڈر دیا تھا، تو کیا اسی لیے بالاج مجھے اس سے دور رکھنا چاہتا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ فرحاج ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے اس نے مجھے کہا تھا، پر میں نے تو… اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اب وہ وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ بالاج اس کی وجہ سے پریشان تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید پریشان ہو۔ اس نے اپنا حلیہ درست کیا اور منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر نکلتے ہی اس کا سامنا اپنی ہم عمر کزن سعدیہ سے ہوا تھا جو اس ہی طرف آ رہی تھی۔ ارے حرم، میں تمہارے پاس ہی آ رہی تھی، چلو سب تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا، نہیں یار، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم علی بھائی کو بولو کہ وہ مجھے گھر چھوڑائیں۔ اس نے سر جھکا کر اس کے بڑے بھائی کا نام لیا۔ حرم، تم رو رہی ہو؟ اس نے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، بس میرے سر میں درد ہے تھوڑا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ تمہیں دیکھ کر کوئی بھی پہچان سکتا ہے کہ تم رو رہی تھی۔ اب چلو بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہی تھی؟ اس نے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کچھ نہیں ہوا یار۔ اس کی آواز رندھ گئی تھی۔ حرم، سعدیہ نے بہت نرمی سے اس کا نام لیا تھا، بالکل بالاج کی طرح، اور اس کی برداشت اب ختم ہو گئی تھی۔ وہ سعدیہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے لڑکی، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اچھا چلو اندر چلو، یہاں کسی نے دیکھ لیا تو فضول میں سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے۔ وہ اسے نرمی سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اندر کمرے میں لے آئی اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے آنسو تھمنے کا انتظار کرنے لگی۔ دل کچھ ہلکا ہوا۔ سعدیہ نے پانی کا گلاس ایس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، حرم نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ سسکیاں ابھی بھی جاری تھی۔ چلو اب بتاؤ کیا ہوا؟
اس نے نرمی سے سادیا۔ وہ حورم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسے سب بتا دے، مگر وہ بات پھیلانا نہیں چاہتی تھی۔ بولو، سادیہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ بالاج مجھ سے ناراض ہے یار، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اوف اللہ، پاگل لڑکی، تم کب سے اس بات پر رو رہی تھی؟ سادیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ حورم نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے لگا پتہ نہیں کیا بات ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، بات کیا ہوئی تھی؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس ایک غلط فہمی ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں نہیں آنا تھا، پر میں غصے میں یہاں آ گئی۔ اس نے ٹھہر کر کہا۔ تو تم بالاج سے بات کر کے غلط فہمی دور کر لو، سمپل۔ اس نے اس کا حل بتایا۔ مگر میں کیا کروں؟ اس نے پریشانی میں کہا۔ دیکھو، اس کو کال کرو ابھی۔ اس نے اس کا فون کی جانب بڑھایا۔ کال؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں، کال کرو اور اس سے بات کرو۔ اسے کہو کہ آئے، وہ تمہیں یہاں سے لے کر جائے۔ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں آئے گا سادی، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، وہ مجھ سے ناراض ہے، اس نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ آئے گا حورم، اگر تم سے محبت ہوئی تو ضرور آئے گا، تم ایک دفعہ کال کر کے تو دیکھو، اس نے نرمی سے کہا۔ اور اگر وہ نہ آیا تو؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ تو میں خود تمہیں گھر چھوڑاؤں گی اور بالاج بھائی کو بولوں گی کہ سنبھالیں اپنی بیوی کو۔ میرے سامنے آنسو بہا کر اس نے مجھے بھی سینٹی کر دیا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو حورم بھی سر جھکا کر مسکرا دی۔ اب مسکرانا بند کرو اور اپنے شوہر نامدار کو کال کرو۔ اس نے اسے موبائل کی جانب متوجہ کیا۔ حورم نے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ بالاج کا نمبر ڈائل کیا۔ کال جا رہی تھی، مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پریشانی سے سادیہ کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ ٹرائی کرو، اس نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو وہ دوبارہ سے بالاج کو کال بیک کرنے لگی۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھا اداس رات کا ہی حصہ لگ رہا تھا۔ سوچ کر اس کا دماغ تھک چکا تھا۔ اس کی ہر ادا محبت سی لگتی ہے، پل بھر کی جدائی مدت سی لگتی ہے۔ اس نے اپنی دکھتی کن پٹیوں کو دبایا تھا۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے اور حورم سے رابطہ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ گھر میں بھی کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا اور تائیں اماں کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو پتہ چلے اور ان کی طبیعت اور خراب ہو جائے۔ وہ بہت بری طرح سے پھنسا تھا۔ اسے حورم کی خالہ کے گھر کا ایڈریس کچھ معلوم ہی نہیں تھا، تو وہ وہاں بھی نہیں جا سکتا تھا، اور نہ ہی تو حورم اس کی کال ریسیو کر رہی تھی کہ کم از کم اس کو پتہ تو چلے کہ وہ خیریت سے ہے کہ نہیں۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے روتی ہوئی شکل بنا کر سادیہ کی طرف دیکھا، جو خود بھی کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، وہ میری کال ریسیو نہیں کرے گا، ناراض ہے مجھ سے، اس نے 10ویں دفعہ کال کرنے کے بعد تھک کر کہا۔ اچھا تم ایسا کرو کہ گھر والے نمبر پر کال کرو، سادیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ امی کے نمبر پر کر لوں؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں چلو ایسا کرو کہ خالہ کے نمبر پر کر لو، اور اس نے کہنا تھا کہ تمہیں گھر آنا ہے۔ بالاج کا نمبر بن جا رہا ہے اور تمہاری بالاج سے بات کروا دیں، اس نے اسے سمجھایا۔ اس نے امی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ کال ریسیو ہو گئی تھی۔ السلام علیکم آپیہ، فون زیان نے اٹینڈ کیا تھا۔
اس نے اپنے لہجے کو کافی حد تک نارمل کیا۔ وعلیکم السلام زیان، امی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہے اب تو۔ آپ کب آئیں گی؟ زیان نے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھی سعدیہ کو دیکھا تھا۔ میں بس ابھی آ رہی ہوں، بلاج میری کال ریسیو نہیں کر رہا، میری اس سے بات کروا دو تاکہ ایڈریس سمجھا سکوں۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا 1 منٹ رکیں، زیان نے کہا اور بلاج کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ بھیا، آپیہ کا فون ہے۔ بلاج نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور موبائل جھپٹے کے سے انداز میں زیان سے لے لیا۔ زیان نے اسے حیرانگی سے دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہورم، تم مجھے سن رہی ہو؟ کہاں ہو تم؟ تم میری کال ریسیو کیوں نہیں کر رہی تھی؟ تم ٹھیک ہو نا یار؟ وہ پریشان سے لہجے میں بولا تھا۔ ہورم کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ گئے تھے۔ ہورم، کچھ بولو یار، تم ٹھیک ہو نا؟ بلاج کو لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ بلاج، اس کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ ہورم، تم رو کیوں رہی ہو یار؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم ٹھیک ہو نا اور اس وقت کہاں ہو؟ اس نے جلدی سے کہا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ سعدیہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ ہیلو، السلام علیکم بلاج بھائی۔ اس نے ایک نظر ہورم کو دیکھا تھا جو اب آنسو صاف کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کون بات کر رہی ہیں؟ بلاج نے پوچھا تھا۔ میں ہورم کی کزن بات کر رہی ہوں۔ ہورم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ اسے آ کر لے جائیں۔ سعدیہ چونکہ اصل بات سے لا علم تھی، اسی لیے اس نے تحمل سے کہا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بلاج کی پریشانی کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ جی وہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایڈریس بتا دیتی ہوں، آپ یہاں آ جائیے، سعدیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی ان دونوں کو دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ دونوں پہلے والے بلاج اور ہورم ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ وہ ایڈریس سمجھنے لگا اور پھر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ ہورم نے کال بند ہوتے ہی پوچھا تھا۔ آ رہے ہیں تمہیں لینے، حلیہ درست کرو اپنا، اس نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ وہ اب اس کی نظروں کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ بہت رش ڈرائیونگ کر کے اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا تھا اور گاڑی سے اتر کر ڈور بیل بجائی تھی۔ ڈور بیل کی آواز پر وہ دونوں باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اب جاؤ اور ٹینشن مت لینا، اللہ سب بہتر کرے گا، سعدیہ نے پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ سعدیہ۔ ہورم نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ، مجھے اندر امی بلا رہی ہیں۔ ادھر بھی سب کو بتا دو وہ اس سے الگ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ہورم نے کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سعدیہ بھی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہورم نے ایک گہری سانس لے کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس کی حالت بکھری سی تھی، مگر ہورم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک آ گئی تھی۔ ہورم نے اپنے آنسو صاف کیے۔ بلاج نے اس کا ایک ہاتھ تھام لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اپنی نظریں جھکا کر اس سے پوچھا تھا، شاید وہ ضبط کی کوشش کر رہا تھا۔ ہورم نے بس اتنا ہی کہا۔ چلو پھر چلتے ہیں، اس نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا، مگر سامنے سے آتے فرحاد کو دیکھ کر وہ دونوں ہی رک گئے۔ فرحاد کے ہاتھوں میں سگریٹ دبی تھی جسے اس نے نیچے پھینک کر جوتے سے مسلا اور خود سے جلدی ان دونوں تک آیا۔
अरे हुरम, कहाँ जा रही हो? और बालाज, तुम भी अंदर आओ ना। फरहाज ने ऐसे कहा जैसे इसके और बालाज के दरमियान कोई तलख गुफ्तगू हुई ही ना हो। मगर हुरम जानती थी कि सामने खड़ा ये शख्स कितना घटिया है। इसने एक नज़र बालाज के हाथ में दबे अपने हाथ को देखा। इसका हाथ बालाज के हाथ में इस तरह महफूज था जिस तरह वो उस वक्त बालाज के साथ महफूज थी। हुरम ने आहिस्तगी से अपना हाथ बालाज के हाथ से छुड़वाया और फरहाज की तरफ बढ़ने लगी। बालाज सीने पर बाजू लपेटे मुस्कुराते हुए सारा मंजर देख रहा था। वो जानता था अब क्या होने वाला था और उसकी सोच के ऐन मुताबिक हुरम ने एक जोरदार थप्पड़ फरहाज के मुंह पर मारा था। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और ये थप्पड़ हम दोनों के दरमियान गलत फहमी पैदा करने के लिए था जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। हुरम ने गुस्से से फरहाज को देखते हुए कहा। बालाज की मौजूदगी की वजह से इसमें इतनी हिम्मत आ गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम्हें तो मैं, फरहाज ने गुस्से से कहा और अपना हाथ उठाया। हुरम ने डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं। जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई, मगर यह थप्पड़ उसे नहीं पड़ा था। उसने आंखें खोलकर देखा, बालाज ने एक और थप्पड़ फरहाज के मुंह पर रसीद किया था, जिससे वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे की तरफ होकर गिरने वाला था। जब बालाज ने कॉलर से पकड़कर इसे अपने मुकाबिल किया। हुरम हैरत ज़दा सी मुंह खोले सारा मंजर देख रही थी। फरहाज का होंठ फट गया था और वहाँ से खून बह रहा था। वो बालाज के 2 थप्पड़ों से ही ढेर हो गया था। हुरम, जाकर गाड़ी में बैठो, बालाज ने बगैर मुड़े हुरम को कहा और अपनी नज़रें फरहाज के चेहरे पर गाड़ दी, जो मुसलसल हुरम को घूर रहा था। सुना नहीं तुमने? अब की बार बालाज ने मुड़कर हुरम को गुस्से से कहा, और जैसे ही वो मुड़ा फरहाज ने एक मुक्का उसके जबड़े पर दे मारा। बालाज! हुरम की चीख निकली। उसने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया जो इसके करीब आ रही थी। बालाज, छोड़ो इसे, हम घर चलते हैं। चलो, हुरम ने रोते हुए कहा। बालाज ने गुस्से से खून थूका जो मुंह में जमा हो गया था और एक के बाद दूसरा थप्पड़ फरहाज के मुंह पर दे मारा। पहला थप्पड़ मेरी बीवी के दिल में गलत फहमी पैदा करने के लिए था। दूसरा थप्पड़ उसे बगैर मेरी इजाज़त के घर से लाने के लिए था, और ये उसने एक और थप्पड़ पहले से ज़्यादा कुव्वत से मारा, और ये इस पर हाथ उठाने की कोशिश के लिए था। उसने एक झटके से मुड़कर हुरम को देखा, जो मुंह खोले ये सब देख रही थी। सुनाई नहीं दिया तुम्हें मैंने क्या कहा है? बालाज ने धाड़ते हुए कहा, जिस पर हुरम सहम कर गाड़ी में जा बैठी। बालाज ने मुड़कर फरहाज को, जो दीवार का सहारा लेकर बामुश्किल खड़ा था, वो इस तक आया और कॉलर से पकड़ के इसको सीधा खड़ा करके उसकी आंखों में गुस्से से देखने लगा। कॉल पर क्या बकवास कर रहा था तू? बालाज ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारा था। फरहाज की नाक से खून बहने लगा था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, फरहाज ने मुश्किल अल्फाज अदा किए थे। तेरी हालत काबिल रहम है, मगर पता है मुझे तुझ पर भी रहम नहीं आ रहा। बस तेरे घर वालों का सोचकर तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना तुझे अभी ज़मीन में गाड़ देता। उम्मीद है कि आइंदा तू ऐसी हरकत नहीं करेगा और ऐसी हरकत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं,
ورنہ یہ تو صرف ٹریلر تھا، بعد میں تجھے پوری فلم دکھاؤں گا۔ اس نے غصے سے اس کا کالر چھوڑا جس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ بالاج وہاں سے جانے لگا، پھر کچھ سوچ کر اس تک آیا اور ہاں، اس نے ہونٹوں پر قاتلانہ مسکراہٹ سجائی اور تھوڑا نیچے کو جھکتے ہوئے اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبایا۔ "اسٹے اوے فرام مائی گارڈ" اس نے کہا اور ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ میں دبا اس کا منہ چھوڑ دیا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا گاڑی میں آ بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ فرحاج نے بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس بلیک کار کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت تیز کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں اور اوپر سے خرم کی مسلسل سسکیاں۔ "کیا تم یہ اپنا رونا بند کرو گی؟" اس نے غصے سے کہا تھا۔ خرم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اس کا غصہ بجا تھا۔ بالاج نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ محفوظ تھی۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ "میرا دل کر رہا ہے کہ یا تو خود کو کچھ کر لو یا پھر تمہیں" اس نے غصے سے کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا جو شہد رنگ آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ سارا غصہ ایک لمحے میں اترا تھا۔ اس نے سختی سے لبوں کو بھینچا۔ "اب مجھے تمہارے رونے کی آواز نہ آئے۔ گھر جا کر اپنے جھوٹے آنسو بہاتی رہنا" اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا۔ وہ کتنے بیگانے سے لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی۔ وہ ان سوچوں میں ہی گم تھی جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر سے نظریں اٹھائی تھیں۔ وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ اس نے بالاج کی جانب دیکھا جو سرد نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خرم اندر تک کٹ کر رہ گئی۔ گھر میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ "تم سے گزارش ہے کہ کسی کو اپنی بے وقوفیوں کے بارے میں نہ بتانا۔ تائی امی کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے ان کی طبیعت اور خراب ہو، تو پلیز جتنی تکلیف مجھے دینی تھی تم دے چکی، اب مزید اور کسی کو پریشان مت کرنا" اس نے سرد لہجے میں کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر گیا۔ کتنی ہی دیر وہ خود پر اپنے آنسو پر قابو پانے لگی، پھر گاڑی سے اتر آئی۔ اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ صد شکر کہ کوئی نہیں تھا، ورنہ اس کے سوکھتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ضرور پریشان ہو جاتے۔ اس نے کمرے میں آ کر اپنی چادر اتاری اور کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو ایک نئی فکر لاحق تھی۔ اسے بالاج کو منانا تھا، مگر وہ اسے کیسے منائے؟ وہ اس سے بات تو کیا، وہ اس کی طرف ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے باہر آئی اور اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بالاج اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ "آئے گی، آئے گی، آئے گی" وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا اور سخت غصیلے تاثرات کے ساتھ دروازہ کھولا۔ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتی ہوئی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ "ہائے صدقے" بالاج نے دل میں کہا اور کمرے میں واپس آ کر اپنی وارڈروب کھول کر کھڑا ہو گیا۔ خرم ڈرتے ڈرتے اندر آئی اور وہ وارڈروب کھولے کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے جب اسے بالاج کی آواز سنائی دی۔
کیوں آئی ہو تم میرے کمرے میں؟ اس نے پلٹ کر برہم لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے سٹپٹاتے ہوئے کہا، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تو آپ جا سکتی ہیں یہاں سے۔ اس نے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ بالاج، اتنا روڈ مت ہو میرے ساتھ پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، خرم نے آنسو روکتے ہوئے کہا تھا جب بالاج نے اسے ٹوک دیا۔ غلطی؟ اس نے وارڈروب کے دروازہ زوردار طریقے سے بند کیا تھا۔ وہ اس کے نزدیک آیا تھا کہ اب دونوں کے درمیان 2 قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سہم گئی تھی۔ بالاج کو اس پر رحم آیا، پر اسے احساس دلانا ضروری تھا تاکہ وہ آئندہ پھر غصے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ تو آپ کے نزدیک یہ محض ایک غلطی تھی، پر میرے لیے یہ بہت بڑی غلطی تھی جس کی معافی نہیں مل سکتی۔ تم نکاح کے پہلے دن سے ہی اس رشتے سے آزادی چاہتی تھی نا؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ خرم نے سہم کر اسے دیکھا کہ وہ کیا بولنے جا رہا تھا۔ بالاج پلیز، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔ تم پہلے دن سے ہی خوش نہیں تھی نا؟ تو ٹھیک ہے، جب میں چھوڑ دوں گا نا، خوش رہنا بہت۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر وہ فاصلہ بھی مٹایا تھا اور اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ اس نے نظریں نہیں جھکائی تھیں کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ بالاج اس کی آنکھوں میں وہ تکلیف دیکھے جو وہ اس کے لفظوں سے محسوس کر رہی تھی۔ بالاج کا دل اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ڈوب رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ اس کے آنسو سمیٹ لے، مگر پھر الٹے قدموں پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں تنگ کرنے میں بھی تو مزہ آتا ہے نا، اس نے دل میں سوچا۔ مسکراہٹ لبوں پر آنے کے لیے بے تاب تھی، اور جس پر بھروسہ کر کے جس کے ساتھ گئی تھی نا، اپنے یہ آنسو بھی اس کے سامنے بہانا۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا اور دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ خرم روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی غلطی چھوٹی نہیں تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ بالاج کا رد عمل کچھ اسی طرح کا ہونا تھا، مگر اسے لگا تھا کہ وہ اسے منا لے گی۔